میں آپ کو بتائیں مشرق وسطی میں امن کے لیے ایک عظیم اور تاریخی دن ہے۔ غزہ امن معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے بھی میرے امن منصوبے کی مکمل حمایت کی۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے میرے امن معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ حماس سے عرب اور مسلم ممالک بات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی پریس کانفرنس۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا منصوبے سے خطے کے لیے خوشحالی کا نیا باب کھلے گا۔ نیتن یاہو کے ساتھ ابراہم معاہدے کو وسعت دینے سے متعلق معاہدہ کیا۔ غزہ بورڈ کا صدر میں خود ہوں گا۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر رکن ہوں گے۔ میری سربراہی میں بورڈ غزہ کی عبوری انتظامیہ کی تشکیل کا ذمہ دار ہوگا۔ منصوبے کے تحت عرب اور اسلامی ممالک نے غزہ کی پٹی کو غیر فوجی بنانے کا عہد کیا ہے۔ متعلقہ فریق اسرائیلی انخلا کے لیے ٹائم ٹیبل پر متفق ہے۔ بورڈ غزہ میں عبوری انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ نئی حکومت فلسطینیوں اور دنیا بھر کے ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ غزہ کی حکمرانی میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues, including Iran, trade, the expansion of the Abraham Accords, and most importantly, we discussed how to end the war in Gaza, but it's just a part of the bigger picture, which is peace in the Middle East, far more than anybody expected, but the level of support that I've had from the nations in the Middle East and surrounding Israel and neighbors of Israel has been incredible. The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning, incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. The new transitional authority in Gaza, all parties will agree on a timeline for Israeli forces to withdraw in phases. They'll be withdrawing in phases. No more shooting, hopefully, as progress is made toward achieving these goals. Arab and Muslim nations need to be allowed the chance to fulfill these commitments of dealing with Hamas. And I'm hearing that Hamas wants to get this done too, and that's a good thing. To ensure the success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace, we call it, the Board of Peace, sort of a beautiful name, the Board of Peace, which will be headed by a gentleman known as President Donald J. Trump of the United States. That's what I want, is some extra work to do, but it's so important that I'm willing to do it. Leaders that are very distinguished leaders, and we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair, good man, very good man, and some others, and they'll be named over the next few days. Working with the World Bank and others, it will be responsible for recruiting and training a new government that will be made up of Palestinians along with highly qualified experts from all around the world. Hamas and other terrorist factions will play no role in the board, but they'll play no role in the government. Gaza. اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے فیصلے سے غزہ انٹرنیشنل ٹیریٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ GIT انٹرنیشنل بورڈ اعلیٰ سیاسی اور حکومتی ارکان پر مشتمل ہوگا۔ چیئرمین بورڈ بین الاقوامی رابطوں اور سفارتی امور کا سربراہ ہوگا۔ ایگزیکٹو سیکریٹریٹ روزمرہ انتظامی اور عملی امور کا مرکز ہوگا۔ نگرانی کے کمشنر انسانی ہمدردی، تعمیر نو، قانون، سیکیورٹی، فلسطینی ہم آہنگی کی نگرانی کریں گے۔ غزہ انویسٹمنٹ اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ اتھارٹی معاشی ترقی اور سرمایہ کاری کی ذمہ دار ہوگی۔ فلسطینی ایگزیکٹو اتھارٹی صحت، تعلیم، عدلیہ، پولیس اور بلدیاتی خدمات انجام دے گی۔ بین الاقوامی استحکام فورس ISF غزہ میں سیکیورٹی برقرار رکھے گی۔ GITA ماڈل عالمی نگرانی، فلسطینی عمل درآمد اور مقامی خود مختاری کا توازن قائم کرے گا۔ GITA بورڈ 7 سے 10 ارکان پر مشتمل ہوگا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا جواب دہ ہوگا۔ بورڈ میں فلسطینی، اقوام متحدہ کے نمائندے اور مسلم ممالک کے بااثر افراد شامل ہوں گے۔ چیئرمین GITA اقوام متحدہ کی توثیق سے تعینات کیا جائے گا۔
بورڈ بین الاقوامی سفارتکاری اور رابطوں کا ذمہ دار ہوگا. بورڈ اداروں میں ہم آہنگی اور بحران کے وقت فوری فیصلہ سازی کرے گا. چیئرمین سیکریٹریٹ 25 ارکان پر مشتمل ٹیم ہوگی. جلال پور بھٹیاں کے نواحی دیہات میں سیلاب متاثرین کی پریشانیاں کم نہ ہو سکیں. دریائے چناب کی برہم موجوں نے غریبوں کے سر سے چھت بھی چھین لی. مزید بتائیں گے محمد منیر تبسم. جی، جیسا کہ حالیہ سیلاب نے جلال پور بھٹیاں کے نواحی دیہات میں تباہی مچا دی. میں اس وقت نواحی گاؤں محمود پور میں ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جہاں خواتین جو ہے وہ اپنا سامان لیے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہیں. مکان بنایا ہے تو سیلاب آیا ہے ڈھہ گئے. ہونا پڑندہ نہیں پیا. ہمارے بندے ہیں بیٹھے ہیں سامان باہر پائے نہیں. مریم نماز اگے ساڈی اپیل ہے سان مکان بنا دے. مریم نواز مکان بنا کے دو. ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل ہے کہ ہمیں مکان بنا کر دیا جائے. ایشین کرکٹ کونسل کا اہم اجلاس آج دبئی میں ہوگا. ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں ایشیا کپ کے دوران تنازعات کا جائزہ لیا جائے گا. محسن نقوی اجلاس کی صدارت کریں گے جس میں بھارت ٹرافی نہ ملنے پر احتجاج کرے گا. ایشین کرکٹ کونسل کا اہم اجلاس آج دبئی میں ہوگا. ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں ایشیا کپ کے دوران تنازعات کا جائزہ لیا جائے گا. محسن نقوی اجلاس کی صدارت کریں گے جس میں بھارت ٹرافی نہ ملنے پر احتجاج کرے گا. کینیڈا نے بھارت کے بشنوئی گینگ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر گینگ کے اثاثے منجمد اور فنڈنگ روکنے کا اختیار حاصل کر لیا. بشنوئی گینگ کے خلاف کینیڈا میں انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے. کینیڈین وزیر کے مطابق بشنوئی گینگ نے سکھ برادری کو دہشت، تشدد، دھمکیوں کا نشانہ بنایا. کینیڈین وزیر آنند اسنگری کے مطابق کینیڈا بشنوئی گینگ بھارتی جیل میں قید لارنس بشنوئی کے زیر قیادت چلایا جاتا ہے. گینگ منشیات، اسلحہ، اسمگلنگ، بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. لارنس بشنوئی بھارت میں قید ہے لیکن بیرونی نیٹ ورک کو ہدایات دیتا رہا ہے. بھارتی خفیہ ایجنسیاں بشنوئی گینگ کے افراد کو استعمال کرتی رہی ہیں. کینیڈین حکمراں جماعت لبرل پارٹی کے رہنما دانیال ابراہیم نے کہا حکومت AIY نیوز سے گفتگو میں کہا بشنوئی گینگ کینیڈا میں تخریب کاری میں ملوث ہے. کینیڈا حکومت نے تحقیقات کے بعد دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا فیصلہ کیا. جی، دو چیزیں اس میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کینیڈین حکومت جو ہے اس کو اپنے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کی حفاظت کرنا جانتی ہے اور اگر ان پہ اٹیک ہو تو اس پہ ریٹیلیٹ کرنا بھی جانتی ہے. یہ پچھلے سال جب ہردیپ سنگھ نجر کو یہاں پہ قتل کیا گیا تو اس کے تانے بانے جا کر بشنوئی گینگ سے ملے اور پھر یہ پتہ چلا کہ اس میں انڈین کی خفیہ ایجنسیز جو ہیں وہ شامل ہیں. نتن یاہو نے دوحہ حملے پر قطری وزیر اعظم سے معافی مانگ لی. اسرائیلی وزیر اعظم نے قطر کے وزیر اعظم کو وائٹ ہاؤس سے کال کی. خبر ایجنسی نے بتایا قطری وزیر اعظم نے مذاکرات میں شرکت جاری رکھنے کی شرط کے طور پر معافی کا مطالبہ کیا. وائٹ ہاؤس نے بتایا ہے صدر ٹرمپ نے اسرائیلی اور قطری وزیر اعظم کے ساتھ گفتگو کی. تینوں رہنماؤں کے درمیان خطے میں امن، استحکام اور تعاون کے فروغ پر تفصیلی بات ہوئی. صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور قطر کے درمیان تعلقات بہتری کی راہ پر لانے کی خواہش ظاہر. اسرائیلی وزیر اعظم نے یقین دلایا آئندہ ایسا حملہ نہیں کیا جائے گا. نتن یاہو کی جانب سے قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی نہ دہرانے کی یقین دہانی کرائی گئی. پاکستان کی سلامتی کونسل میں امریکی صدر ٹرمپ کے امن اقدامات کی تعریف. پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا غزہ میں امن کے لیے نئی سفارتی راہیں سامنے آ رہی ہیں. امن کاوشیں OIC اور عرب ممالک کے تعاون سے تیار کی گئیں. پاکستان مشاورتی عمل میں فعال طور پر شریک رہے گا. سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا اسرائیل کا E1 بستی منصوبہ 2 ریاستی حل پر براہ راست حملہ ہے. اگر کونسل اپنی ہی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی تو اس کی ساکھ خطرے میں پڑ جائے گی. انہوں نے ایک بار پھر فلسطینی عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کے عزم کا اعادہ کیا. Pakistan welcomes the two-state solution conference co-chaired by France and Saudi Arabia and the recent recognitions of the state of Palestine by several member states. These are principled steps representing a positive momentum which must be matched by substance. We value the initiative of President Donald Trump
working with 8 Arab and OIC countries to advance peace through concrete measures. As a participant in this consultation process, Pakistan will closely engage and play a constructive role in promoting consensus. Our aim is to ensure that these efforts contribute meaningfully to alleviating the suffering of the Palestinian people and to achieving a just, comprehensive, and lasting peace consistent with UN resolutions and international legitimacy, leading to Palestinianhood. ARY न्यूज से गुफ्तगू में पाकिस्तानी नियाद रिपब्लिकन साजिद तारड़, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और डॉक्टर कमर चीमा ने गजा अमन मंसूबे को खुशाइंद करार दिया। साजिद तारड़ का कहना था इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी उरूज पर है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल और वजीर आजम का जिक्र किया है। पाकिस्तान ने खुद आलमी तन्हाई से निकला और आज क़यादत कर रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशों से रहनुमा इकट्ठे हुए। कमर चीमा का कहना था फलस्तीनियों ने बहुत कुर्बानियां दी। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को खसूसी तौर पर सराहा गया, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उसका जिक्र किया कि पाकिस्तान ने साबित भी किया कि वो महज सारे एपिसोड में तमाशा नहीं था, बल्कि आलमी सतह पर हम कायम करने वाला सबसे बड़ा प्लेयर था। एंड दे डिड स्प्लेंडेड जॉब आई वुड से। जब दुनिया सिर्फ दीवानी जमा खुद करेगी, पाकिस्तान अमन गजा के अमन के लिए तमाम कोशिशें। एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट हमें चाहिए, उसकी इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, वो बननी चाहिए। फलस्तीनियों के लिए एक सीधा एक रोड मैप हो जहां पे वो अपनी एक इंडिपेंडेंट रियासत बनाए। ये इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह हमारे फलस्तीन के भाइयों ने उस बर्बरियत को बर्दाश्त की है, उस जेनोसाइड को बर्दाश्त की है, मैं समझता हूँ दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर एक दफा हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल साहब का जिक्र 10 मई के बाद अपने आप को अगली सफों पे लेके आए हैं और आइसोलेशन में थे आज से 2 साल पहले। आपको पता होना चाहिए यहाँ से एक सिंगल फोन कॉल नहीं जाती थी। आज आप लीड कर रहे हैं। आप ना सिर्फ गाजा के हवाले से बल्कि ईरान के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि चाइना के साथ भी आप रिलेशनशिप बैलेंस कर रहे हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ब्राइटर फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। और आज फिर व्हाइट हाउस में जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सराहा हमारे फील्ड मार्शल साहब को और प्राइम मिनिस्टर ने, हर पाकिस्तानी का सर उससे फख्र से बुलंद है। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक मौसम गर्म रहने का इम्कान है। मौसम के बारे में बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, सितंबर ख़त्म हो गया लेकिन गर्मी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अमूमी तौर पर अगर गुज़श्ता सालों की बात की जाए तो इन दिनों में अच्छी खासी जो है वो ठंड शुरू हो जाती है, जबकि अब लाहौर समेत पंजाब भर में गैर मामूली मौसमी तब्दीली के बायस अभी तक शदीद गर्मी का सिलसिला बरकरार है। महकमा मौसमियात की जानब से पेशन गोई की गई है कि आज भी शहर का जो दर्जा हरारत होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होगा, जबकि इससे भी तजावज़ करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा और गर्मी की शिद्दत इसी तरह से बरकरार रहेगी। जी खबर आपको दें कि उर्दन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है। वज़राए ख़ारिजा का गजा जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा गया। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है। बताइए इस एलामी से मुतालिक राजा मोहसिन। कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के क़याम अमन की सलाहियत पर वज़राए ख़ारिजा की जानिब से एतमाद का इजहार किया गया है और उनकी कोशिशों को सराहा गया है और ख़ित्ते में अमन के लिए अमरीका के साथ शराकत दारी की अहमियत पर भी जोर दिया गया है। इन ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम भी किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ट्रंप के ऐलान में जंग के खात्मे और गजा की तामीर नौ की तजावीज़ शामिल हैं। इस एलामिया के मुताबिक फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली रोकने और जामे अमन के फ़रोग पर भी जोर दिया गया है और मगरबी किनारे के इल्हाक की इजाज़त न देने के ऐलान का भी खैर मकदम किया गया है। वज़राए ख़ारिजा ने अमरीका और दीगर फरीक़ैन से मुस्बत राब्ते जारी रखने के हवाले से भी कहा है और मुआहदे को हतमी शक्ल देने और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक किया गया है। इस एलामिया के मुताबिक गजा के मगरबी किनारे के साथ जो है वो जम करके फ़लस्तीनी रियासत तश्कील दी जाएगी और ये सब बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक होगा और 2 रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना अमन का रास्ता कायम किया जाएगा। शुक्रिया आपका।
کراچی والے ہو جائیں تیار، محکمہ موسمیات نے بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ دن میں شہر کا درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ مزید بتائیں گے عدنان راجپوت۔ جی بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے کہ کراچی شہر میں دن اور رات کے اوقات میں شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا مزید بتانا ہے کہ شہر کا موسم آج ابر آلود رہ سکتا ہے اور سمندری ہواؤں کا سلسلہ بھی دن کے اوقات میں شروع ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 65% ہے، اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 4 سے 5 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔